کو اگر آپ گو تھرو کریں گے تو ان میں سے یہ رستے نکلیں گے. تو یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں تکلیف دہ صورتحال ہے. پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے سب سے ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ مینر میں ہونی چاہیے. اداروں پہ لوگوں کا اعتماد ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ جو ہمارا عدلیہ کا ادارہ ہے وہ لیول جو بھی ہو، ٹیئر جو بھی ہو، چاہے وہ سبارڈینیٹ کورٹس ہیں، چاہے وہ اعلیٰ عدالتیں ہیں، وہ ہائی کورٹس ہیں، وہ سب سے بڑی عدالت ہے. لوگوں کا جو اعتماد ہے عدالت پہ وہ سب سے بڑی بنیاد ہے. اور جو عزت اور تکریم کی میں نے بات کی وہ صرف ایک بات سے انشور ہوگی، وہ اگر لوگوں کا عدالت پہ اعتماد ہے کہ وہاں پہ معاملات جو ہوں گے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انصاف ہونا اتنا ضروری نہیں ہے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا بھی اس سے زیادہ ضروری ہے. تو اگر یہ معاملات جس طرح سے آپ کے سامنے انفولڈ ہو رہے ہیں، جو ایونٹس آئے ہیں، جس طرح سے پارلیمان جو ہے اس کی بے توقیری لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ پارلیمان کو آئین نے کلی اختیار دے رکھا ہے کہ قانون سازی جو ہے وہ پارلیمان کا اختیار ہے. پارلیمان نے پچھلے دنوں میں قانون سازی کی، دونوں ایوانوں نے وہ قانون پاس کیا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اور اس میں کوئی ایک ایسی شک نہیں تھی جس کے بارے میں پاکستان کی بار ایسوسییشنز اور بار کاؤنسلز اور بار لیڈرشپ نے پچھلے 10 سال سے 8 سال سے مطالبہ نہیں کر رکھا تھا. عدالت کی خود مختاری کو، آزادی کو بالکل اس کے قریب سے بھی نہیں گزرنے دیا گیا. اس کو انشور کیا گیا کہ کورٹ کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ برقرار رہے، اور کوئی ایک ایسی شک نہیں ہے جو کہ کورٹ کی انڈیپینڈنس پہ یا خود مختاری کے اوپر کوئی آنچ بھی آنے دے. تمام معاملات جو تھے اس میں ویری ویل تھاٹ آف پروسیس کے ذریعے وہ عدالت کے اندر مرکوز کیے گئے، اور جو عدالت کے اندر سے آوازیں آئی تھیں امپیریل کورٹ کی اور ون مین شو کی، وہ امپریشن جو ہیں ان کو زائل کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی. لیکن انفارچونیٹلی یہ پاکستان کی ماڈرن جورسپروڈنس میں، لیگل ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ قانون کو نافذ کرنے سے پہلے حکم جاری کر دیا گیا کہ اس پہ عمل درآمد نہ کیا جائے گا. تو یہ بھی کچھ حیران کن واقعات ہیں جن کی وجہ سے ایک شہری کے طور پہ، ایک وکیل کے طور پہ، اس نظام سے وابستہ لوگوں نے بھی اس پہ گفتگو کی، اور آج کل یہ باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ پھر میں وہی کہوں گا کہ ان باتوں کو ختم کرنے کے لیے، ان امپریشنز کو زائل کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ معاملات میں شفافیت ہونی چاہیے، اور جو چیزیں پس پردہ ہو رہی ہیں ان کا کسی طرح سے شائبہ، دور کا شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے کورٹ پروسیڈنگز کے اوپر. تو اس حوالے سے آپ سے گفتگو، آج ہم بیٹھے تھے تو آپ سے بات ہوئی کہ جو سیاسی معاملات ہیں ان کو آئینی معاملات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اتنے کلیئرٹی کے ساتھ اور شفاف طریقے سے ہونے چاہیے کہ عوام کا، اور جو پارٹیز ٹو پروسیڈنگز ہیں، خاص طور پہ جو فریقین مقدمہ ہیں، ان کا اعتماد جو ہے وہ ہر صورت میں برقرار ہونا چاہیے. یہ جو باتیں نکل رہی ہیں کہ یہ فلاں چیز اس طرح سے دائر کروا دی جائے، یہ فلاں آدمی کے ذریعے اس طرح سے کنٹیمپٹ جو ہے وہ کروا دی جائے، اور پھر اس میں ان کو قابو کر لیا جائے، تو یہ سارے معاملات اگر ہو رہے ہیں اور یہ سنے جا رہے ہیں تو پھر وہ جو ٹرسٹ کا لیول ہے وہ کہاں پہ جائے گا؟ ادارے کے اوپر جو اعتماد ہے وہ کہاں جائے گا؟ یہ تو پھر یہ ہے کہ یہ پرسیپشن تو پھر یہی ہوگا، تاثر تو یہی لیا جائے گا کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ ایک فکسڈ معاملے کے طور پہ لیا جا رہا ہے، چاہے وہ ایک سیاسی فریق ہی لے رہا ہے اور اس سیاسی فریق کی یہ خواہش ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بہت بڑا امتحان ہے ادارے کے لیے کہ وہ اپنے ایکشنز کے ذریعے سے، اپنے فیصلوں کے ذریعے سے یہ انشور کریں کہ یہ جو مینوورنگز ہیں، یہ جو جال بنے جا رہے ہیں، ان کی اس نظام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. بہت شکریہ. جی ملک صاحب 2 منٹ بات کر لیں. جی احمد خان صاحب. دیکھیے 3-4 موٹی باتیں ہیں. ابھی اس آڈیو ٹیپ کو ہم آئسولیشن میں خواجہ احمد طارق رحیم اور ثاقب نثار صاحب کی اس آڈیو لیک کو آئسولیشن میں نہیں لے سکتے. یہ ڈاٹس کنیکٹ کر رہے ہیں.
ایک چند روز قبل خواجہ صاحب کی اہلیہ ان کی چیف جسٹس صاحب کی مدر ان لا کے ساتھ بات چیت، اس میں یہ کہنا کہ جسٹس منیب کے ساتھ ان کی میسیجنگ شیئر ہوئی اور جس میں انہوں نے ان کو ایک وہ نشان بھیجا کہ زبان دانتوں میں لیں اور یعنی خاموش رہیں، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ یا تو یہ خاتون محترمہ جو کہ اس وکیل کی بیوی ہیں جنہوں نے اس بل کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈالی یہ کہہ کر کہ اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی، حالانکہ یہ ان کو پتہ ہے بڑی اچھی طرح سے کہ یہ تو ایک پروسیجرل میٹر ہے۔ 184(3) کی اس آئینی حیثیت کے متعلق تو قانون سازی تھی نہیں، یہ پروسیجرل میٹر تھا جس میں کہ 3 ممبرز آف دا سپریم کورٹ جو ہیں وہ اس کو 184(3) کے سو موٹو کو لینے کا فیصلہ کریں گے۔ یہ تو آپ کسی لے مین کو بتا دیں اس کو سمجھ جائے گی، بیسک کامن سینس تھی۔ بہرحال وہ پٹیشن گئی تو مینیپولیٹڈ پٹیشن نمبر 1۔ اسی پٹیشن کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں اپنی اسٹاک میں جو ان کی بات چیت ثاقب نثار صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے اور اس میں ایک ججمنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ کو اس طرح سے سٹال نہیں کیا جا سکتا، تو وہ جو پیرا 7 اس پی ایل ڈی میں رپورٹڈ ججمنٹ کا جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس پیرا کا جو 7 ممبر ججمنٹ ہے وہ صرف وہ رستہ ہے کہ جب پارلیمنٹ کے اندر کوئی پروسیڈنگز ہو رہی ہوں تو کس وقت کورٹ اس میں مداخلت کر سکتے ہیں، تو یہ آرکسٹریٹڈ ہے۔ سو اس کے آتھر آج بھی ثاقب نثار صاحب ہیں، ٹول اس کے جو استعمال ہو رہے ہیں وہ خواجہ احمد طارق رحیم بطور وکیل اور عدالت کے وہ 3 ممبر جو ان کی زوجہ محترمہ کے ذریعے جو کہ ان کی مدر ان لا کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ ساری چیز ایکسپوز ہوگی۔ تو یا تو یہ سکینڈلائز کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو، تو ان 2 افراد کے خلاف جس میں ثاقب نثار صاحب کا چیف جسٹس ہے، جس میں احمد طارق رحیم سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، اس پہ سو موٹو نوٹس اب لینا بنتا ہے کہ بتائیں بھائی جو سپریم کورٹ کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے ججز کا، اس کا آرٹیکل 3-4 میں نے آپ کے سامنے 2 روز پہلے پڑھا کہ فرینڈز اینڈ فیملی، کہ وہ آپ کے فیصلوں میں جن مقدمات میں ان کا کوئی تعلق یا انٹرسٹ ہوگا، تو میں تو نہیں بات کر سکتا کسی جج صاحبہ کی کسی خوش دامن کے ساتھ یا ساس کے ساتھ، میرا تو کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو جو ٹیلی فونکلی آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں رابطہ وہی ہوا نا۔ تو کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 3 جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل ویلیو رکھتا ہے، آرٹیکل 209 کے نیچے بنا ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ 2009 کا جو ہے، اگر اس کی وائلیشن ہو رہی ہے آرٹیکل 3-4 کی تو ہم حق بجانب ہیں کہ اس وائلیشن پر ان ممبران کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائیں۔ میں لا منسٹر بیٹھے ہیں، یہ ان کا فیصلہ ہوگا کہ یہ اس کو کیسے لے کر جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس سے زیادہ وائلیشن ہو نہیں سکتی۔ اور ایک یہ بھی رواج رہا ہے کہ ثاقب نثار صاحب کے خلاف جو ریفرنسز گئے تھے وہ چیف جسٹس تھے، وہ ان کو سٹال کر لیتے ہیں، تو وہ بھی ایک تاریخ ہے ہمارے سامنے کہ یہ جن کے اپنے خلاف آتے ہیں اور وہ اس عہدے پر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ obstruct کرتے ہیں کاز آف جسٹس کو۔ جسٹس بندیال صاحب کی اپنی ججمنٹ میں وہ کہہ رہے ہیں وی لیو ان گلاس ہاؤسز، آپ گلاس ہاؤسز میں رہ رہے ہیں، اپنی پبلک سکروٹنی کی بات کر رہے ہیں، تو سر یہ ہمارا کیس ہے آپ پہ، آپ آئیں جواب دیں اس کا، بتائیں، آپ اوپن کورٹ میں آ کے بات کر لیں، آپ بتائیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نیکسس ہے ثاقب نثار، احمد طارق رحیم، ان کی زوجہ محترمہ، آپ کی مدر ان لا، یہ پوری کنائیون صاحب سمجھ آتی ہے 63 کی۔ میں نہیں مانتا کہ ان کو نہیں پتا، میں ان کے سامنے عدالتوں میں پیش ہوتا رہا ہوں، آئی نو دم، بڑی اچھی طرح سے میں ان کو جانتا ہوں۔ میں نہیں مانتا کہ ان کو نہیں پتا کہ ان کا کام صرف تشریح کرنا ہے، ان کا کام آئین لکھنا نہیں ہے۔ اب اگر یہ آئین لکھنے پہ چلے گئے 63 کے معاملے میں، جو کہ پنجاب اسمبلی والا معاملہ تھا کہ ووٹ ڈالے تو جائیں گے گنے نہیں جائیں گے، اور اس کو آئین لکھنے کی بات کرنا، تو یہ پارلیمان کو، میں نے ابھی آج وزیر قانون سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ ایک اجلاس طلب کریں اور اس میں ان کا جو حق ہے آئین کے تشریح کرنے کا اس کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی آئین میں کی ترمیم کے اوپر بھی آپ قانون سازی کریں، اور یہ کرنی بنتی ہے، اٹ از بائی آل ریزنز آف پروڈنس، یہ کرنی بنتی ہے، اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ چوتھی بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، کنٹیمپٹ آف کورٹ، کیسے کریں گے کنٹیمپٹ آف کورٹ؟ اب یہ کون سی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے جس میں پتا چل گیا کہ ثاقب نثار
یہ کہہ رہے ہیں کہ توہین عدالت، وہ توہین عدالت جب کہی گئی تھی، توہین عدالت میں جب سزائیں دی ہم نے دیکھی کس طرح سے پولیٹیکل ورکرز کو سزائیں دی گئی توہین عدالت میں. اب یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ میرا مصمم یقین ہے کہ یہ اگر بات وہ ایونٹس اس کے اگینسٹ ہو رہے ہوتے تو ہم بات نہ کرتے. اب پرسن کین لائے، میں آپ سے جھوٹ بول لوں گا، کوئی اور جھوٹ بول لے گا، اپنے طمع نفسی کے تحت، اپنے مفاد کی خاطر، اپنے سیاسی نظریے کی خاطر آپ جو بات کریں گے اس سے آپ کا اتفاق ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. لیکن ایونٹس ڈونٹ لائے، واقعات جھوٹ نہیں بولتے. کیا یہ واقعہ نہیں کہ 63 ری رائٹ کیا گیا؟ کیا یہ واقعہ نہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر وہ معاملات جو سیاسی معاملات تھے، ایک نہیں پوری فہرست ہے ان کو وہاں پر طے کرنے کی کوشش کی گئی؟ کیا یہ واقعہ نہیں کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی سریحن آرٹیکل 3 اور 4 کی وائلیشن کی گئی؟ کیا یہ واقعہ نہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دائر کیے گئے ریفرنس میں ایک معزز جج صاحب کے اوپر بڑی کرپشن کے الزامات لگے، ان کے نیٹو ٹاؤن میں ان کی پراپرٹیز، سینٹ جانز پارک مہنگی ترین جگہ ہے یہاں پر، یہ لاہور فورٹریس کے سامنے، ان میں ان کی کروڑوں روپے کی بنتی اس بنگلو کے اوپر ان کے اوپر الزام لگا کہ کہاں سے آئے، اینڈ یو میک ہم سٹ آن دا سیم بینچ اینڈ ٹیل کہ میں پیغام دے رہا ہوں یہ ٹیکس میٹر ہے. اور وہی میٹر اسی طرح کا جس میں کرپشن کے الزامات نہیں تھے، نان ڈسکلوجر کی بات تھی، اس پہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ ٹیکس میٹرز ہیں ایز فار ایز یہ جو اپنا جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے، اور اسی طرح کی بات پر آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جسٹس کے معاملے میں کہتے ہیں کہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیس چلے گا. کیا یہ دوری بالکل ایک ڈیفرنٹ لینز نہیں ہے ٹو سی دا میٹر؟ میری یہ درخواست ہے کہ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. آج ہم ایک انتہائی مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور مشکل کیا ہے مجھے پتہ ہے. میں نے فائنینشیل پروسیجر کا چیپٹر میں کوئی پچھلی 4 اسمبلی سے اس کی الف سے لے کے یہ تک اس کو دیکھتے ہیں ہم روز کہ ووٹنگ کرنا پارلیمنٹ میں ممبرز کا حق ہے، اینڈ وی ووٹ ان ایوری ایئر، بجٹ ہم ووٹ کرتے ہیں. اب مجھے یکدم پتا چلا ہے کہ نہیں، یہ ان کا حق نہیں. آرٹیکل 79 ریڈنڈنٹ، آرٹیکل 81 82 83 متروک، آرٹیکل 84(3) اس پاکستان کے آئین کا حصہ ہی نہیں ہے، آپ اس کو اتار کے پھینک دیں. These articles does not exist in the Constitution of Pakistan as per Supreme Court of this. سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے کہ ممبر کا فائنینشیل میٹر پہ، گرانٹ پہ، کسی بھی ایسے پروسیجر میں جس میں پارلیمان کا اختیار ہے، کوئی اختیار نہیں، یہ اسٹیٹ بینک اور فائنانس منسٹری خود سے کر دے. بھئی واٹ از دس؟ از دس سپریم کورٹ؟ 3 سوالات کے جواب چاہیے. ابو کانسٹیٹیوشن؟ از دس mandate of the Supreme Court to write the Constitution? Or is this their right to dictate the Parliament کہ ex post facto اجازت آپ دے دیں، میں آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ یہ آپ نے کرنا اور ex post facto دے دیں. بھائی میں نہیں تسلیم کرتا یہ بات کہ آپ ایک شک کو آئسولیشن میں پڑھ لیں. آرٹیکل 224 پورا پڑھنا پڑے گا. 90 روز میں انتخابات، شاید فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے یہ انویسیج نہیں کیا تھا کہ پولیٹیکل ایکسپیڈنسی کی خاطر کوئی ایک شخص پاکستان کے انتخابی نظام سے لوگوں کا اعتماد اٹھانے کی خاطر، میں یہ سیریسلی کہہ رہا ہوں، یہ کانسپریسی ہیچ ہو رہی ہے. اور اس کانسپریسی کے ہیچ کرنے میں وہ لوگ شامل ہیں جن کی یہ آڈیو لیکس آ رہی ہیں. یہ اس گورنمنٹ کے خلاف کانسپریسی ہیچ کر رہے ہیں. اور میں یہ الیج کروں گا اور میں لا منسٹر سے کہوں گا کہ فیکٹ فائنڈنگ کریں اس پر کہ کیا یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کو سٹال کرنے کے لیے تو نہیں کیا جا رہا؟ کیا آپ پھر 2 جج تو نہیں مانگے جا رہے؟ کیا یہ سپریم کورٹ کی اندرونی سیاست آپ کا گلا کاٹنے کے لیے تو نہیں کی جا رہی؟ کیا یہ اس لیے تو نہیں ہو رہی کہ کسی ایک ٹلٹڈ سائڈ آف بینچ کے باقی اپوائنٹمنٹس؟ آئی ایم کوگنیزنٹ آف سو مینی ڈیٹیلز، تو میں تو بات کھل کے کر دوں گا، میرے پاس تو ساری بات ہے کہ کیسے ہوا اور کیوں. سو میننگ بائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن نہ کریں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ آج وفاق میں پوری حکومت اپنی پوری عملداری سے بیٹھی ہو. 2 مہینے پہلے، سال پہلے بات ہوتی، اسمبلی ٹوٹتی، میں ڈنکے کی چوٹ پہ جتنا بڑا مرضی نقصان ہوتا، چاہے جتنا مرضی کوئی اور معاملہ ہوتا، میں کہتا کہ 90 روز میں انتخابات، آئین کا حکم ہے، اس کو کریں. پر 2 ماہ قبل، 3 ماہ قبل جب آپ جنرل الیکشنز میں جا رہے ہیں، ایک طرف آپ وفاقی حکومت رکھ کے الیکشن کرائیں اور یہ بیریئر آپ کراس بھی کر لیں.
آپ پھر صوبے کے اندر ایک رکھ کے کرائیں, صوبائی حکومت رکھ کے کرائیں. کے پی میں نہیں ہو سکتا. کے پی میں آپ کو وہ 90 ڈیز یاد بھی نہیں آ رہے. آپ پنجاب کی پولیٹیکل ہیجمنی کریٹ کر رہے ہیں. پاکستان کو خدا نہ خواستہ, میرے منہ میں خاک, میں کبھی اس طرح کی بات کرتے ہوئے مجھے I don't have heart to say that. لیکن سر it is a criminal conspiracy being hatched کہ پاکستان کے اندر سے لوگوں کا انتخابی عمل سے اعتماد اٹھے. تو آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں, enough is enough. We have had enough of it. یہ 2016 سے ثاقب نثار صاحب 7 ممبر ججمنٹ کی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ پی ایل ڈی کی ججمنٹ جو آپ کی لکھی, آپ آتھر ہیں اس کے, جس میں آپ نے کہا کہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن کے بغیر 62-63 میں سزا نہیں دی جا سکتی. رانا آفتاب احمد بڑے منجے ہوئے پارلیمنٹیرین تھے, پیپلز پارٹی کے ڈیپٹی, آپ سارے جانتے ہوں گے. حنیف یو مسٹ بی نوئنگ ہم. اب آپ جانتے ہوں گے سارے دوست جو پرانا کور کر رہے ہیں. بابر یو مسٹ بی نوئنگ ہم. مجھے یہ بتائیں کہ ان کے کیس میں جب آپ کہتے ہیں کہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن, تو میاں نواز شریف کے کیس میں ٹرائل متروک ہو جاتا ہے, آرٹیکل 10 ختم ہو جاتا ہے, ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے. ڈیو پروسیس ان کو ریکوائرڈ نہیں ہے کہ آپ شہادت قلم بند کریں گے اور اس کے بعد کریں گے. ثاقب نثار چیف جسٹس سپریم کورٹ اور قانون کی اے بی سی سے نا واقف, میں نہیں مانتا, سب پتا تھا انہیں. اور یہ اس وقت سے لے کے آج تک دھندا چل رہا ہے. یہ دھندا بند کرنا ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم پنچنگ بیگ ہیں اور آپ نے ہمیں میٹ پہ ڈالا ہوا. ہمارے پاس زبان بھی ہے, واقعات بھی ہیں, حقائق بھی ہیں, ثبوت بھی ہیں. اینڈ یو نو اٹ سر, ایٹ لیسٹ اینی بڈی ڈزنٹ ہیو اٹ, آئی ہیو اٹ. تو اس لیے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ اس ملک میں سینٹی پریویل کرنے کی اجازت دیں, پولیٹیکل ڈسکورس کو اجازت دیں, ڈکٹیشنز مت دیں, پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ مت کریں, پولیٹیکل پارٹیز کا کریکٹر کل مت کریں. یہ جس دن سے شخص آیا ایک اذیت بن کے اترا ہوا, کیا کچھ نہیں کیا اس نے. پاکستان کی سیاست, پاکستان کی ریاست, پاکستان کا آئین, آج آئین یاد آ رہا ہے, اور وہ بھی صرف 90 روز میں انتخاب والی بات پر آئین جس کے ساتھ انتخابی عمل سے لوگوں کا یقین اٹھے. ایسا نہیں ہوتا. تھینک یو ویری مچ. دو باتیں. پہلے آخری سوال کا جواب, پارلیمان کا کام ہے قانون بنانا. قانون جن کے لیے بنایا گیا ہے, قانون پہ عمل کرنا اب ان کی آئینی ذمہ داری ہے. وہ اس وقت رائج الوقت قانون ہے, جنہوں نے آئین کے تحت اوتھ لیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے آئین کی بالادستی کے لیے ٹو پروٹیکٹ اینڈ پرزرو دی کانسٹیٹیوشن ہم نے کام کرنا ہے. اب یہ ان کے لیے ہے کہ وہ اس پہ عمل کریں اور کس طرح سے کریں. پہلی بات آپ کی رہی کنٹیمپٹ آف کورٹ, یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ بات میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہاں پہ کر رہا ہوں کہ ابھی تک کسی عدالتی حکم کی نہ کنٹیمپٹ فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہے, اور نہ ہی کوئی ایسے شواہد ہیں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائی جائے. یہ خواہش ضرور ہے, جیسے آج بھی ثابت ہوئی کہ یہ کچھ بزرگوں کی خواہش ضرور ہے کہ عدالتی اور حکومتی معاملات کو اس سمت میں دھکیل دیا جائے کہ اس ملک میں جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے سٹیبلٹی, وہ بھی کمپرومائز ہو جائے. میرے منہ میں خاک. تو خواہشوں پہ نظام نہیں چلتے, نظام چلتے ہیں قانون پہ اور واقعات پہ. قانونی طور پہ اور واقعاتی طور پہ 1 انچ کی گنجائش نہیں ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی. بہت شکریہ. جب اس سیٹ پہ بیٹھتے ہیں آپ کو یہ شاید یہ یاد نہیں رہتا کہ آپ کی حکومت ہے, آپ حکومت کے اندر ہے. جب یہ آڈیو لیکس جو آ رہی ہیں سامنے, جو آڈیو جب لیک ریکارڈ کی جاتی ہے, تو یہ کس قانون کے تحت کی جاتی ہے؟ کیا سائبر کرائم جو کسی طریقے سے ابھی تک آپ کو کچھ کام کیا؟ آج میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, حکومت اپنے جو اس کے مینڈیٹ ہے اور حکومتی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے. یہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے. میرے سے زیادہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے
کہ آیا یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی حکومتی سرپرستی میں ہوتی ہیں یا کہ یہ چیزیں آپ ایک دنیا کا یہ جو نظام ہے، یہ جو سارا سائبر سیکیورٹی کا سلسلہ ہے، اس میں کس طرح سے انٹروژنز ہوتی ہیں، یہ آپ کو ہم کو سب کو معلوم ہے۔ یہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس کی بھی آڈیوز جو تھی وہ لیک ہوئیں اور اس کے اوپر ہم نے کمیٹی بنائی، پھر عدالتیں ہی ہیں یہ جو میں عرض کرتا ہوں آپ کو، یہ ہماری عدالتیں ہی ہیں نا جی، جہاں پہ پھر چیزیں جا کے اور معاملات رک جاتے ہیں کہ پھر وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن اور ان چیزوں کے ذکر آ جاتے ہیں۔ آج بھی میں نے یہ بالکل تجویز دی ہے کہ جب آئندہ کمیٹی ہو، اپنا کابینہ کی میٹنگ ہو، تو ہمیں اس پہ یہ بات ڈسکس کرنی چاہیے۔ یہ جو ساری چیزیں آ رہی ہیں ان کے فورینزک آڈٹ ہونے چاہیے، اگر یہ باتیں درست ہیں تو ان پہ بھی ایکشن ہونا چاہیے اور روٹ کاز پہ بھی ہمیں جانا چاہیے، روٹ کاز بھی ڈھونڈنی چاہیے کہ یہ لیکیجز جو ہیں یہ کہاں سے ہو رہی ہیں۔ اور یہ صرف پاکستان کا المیہ نہیں ہے، ورلڈ وائڈ آپ دیکھ لیں، یو ایس اے ہو، یو کے ہو، چائنا ہو، یہ ٹیکنالوجیکلی ترقی یافتہ ترین ممالک ہیں، یہ معاملات وہاں سے بھی نکل آتے ہیں۔ یہ آپ کے ہاتھ میں یہ جو گیجٹس ہیں یہ پرون ہیں ان چیزوں کے لیے، بے بسی نہیں ہے، یہ سائنس سے لڑائی ہے۔ جی ایک سیکنڈ، کہ اگر کل کو میں آپ کی اور محمد جویجو کی یا آپ کی اور آپ کسی گرل فرینڈ کی ویڈیو جاری کر دوں اور آپ ایز اے وفاقی وزیر کے طور پر بغیر اس کا فورنزک آڈٹ اپنا پولیٹیکل بیانیہ پہ دے دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ انہوں نے یہ سوال کیا ہے، آپ ایک پولیٹیکل بیانیہ دے رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف۔ 90 ڈیز الیکشن جو ہے وہ چیف منسٹر کا اختیار ہے، چیف منسٹر اسمبلی 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے۔ اب آپ اس کے اوپر اپنا پولیٹیکل بیانیہ ایک ایسی چیز کے اوپر جو بھی پروون نہیں ہے اس کے اوپر آپ اپنا میں عرض کر دوں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف منسٹر کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ 90 دن میں الیکشن کروائے، یہ اختیار الیکشن میری عرض سن لینا، یہ میری عرض تو سن لینا جی، یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے آرٹیکل 218 کے تحت، اور الیکشن کمیشن نے ہی الیکشنز کو انشور کرنا ہے۔ یہ اختیار صحیح استعمال ہوا یا غلط استعمال ہوا، اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا تھا۔ دو معزز جج صاحبان نے 9 رکنی بینچ میں یہ کویسچن فریم کر کے انہوں نے سامنے رکھا عدالت کے کہ اسمبلی کسی ایک شخص کی انا پہ توڑی گئی ہے یا آئین اور قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے توڑی گئی ہے، بجائے اس کے کہ اس سوال کا جواب دیا جاتا بینچ ہی توڑ دیا گیا۔ اور پھر بعد میں بات ثابت ہوئی کہ انہوں نے جب 4 جج صاحبان کا فیصلہ آیا تو انہوں نے یہ لکھا کہ یہ سب سے بنیادی کویسچن تھا جو حل ہونا چاہیے۔ اب آپ نے بات کی ہے کہ فورینزک ہونے سے پہلے بات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ فورینزک میں خود یہ بات آپ سے پہلے کر چکا ہوں کہ فورینزک ہونا چاہیے، لیکن یہ بات پہلی دفعہ تو نہیں آ رہی، یہ بات تو وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں اگلے دن ایک مسجد میں بھی یہ بات کر دی گئی تھی، بہت سارے سوالوں کے جواب دے دیے گئے اور آن ریکارڈ یہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ خواجہ طارق رحیم صاحب ان کے وکیل ہیں، ان کی خواہشات پہ کوئی قدغن نہیں ہے اور ہم تو اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے، ایک سیکنڈ یار، بات یہ ہے اب ثاقب نثار صاحب کی آواز کو اعظم صاحب نہیں جانتے یا میں نہیں جانتا، احمد طارق رحیم کی میں سن تو لینا، آپ کی اگر مجھے بات یہ ہے کہ میری گرل فرینڈ ہوگی تو آپ کریں گے نا یار، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، ایک سے سن تو لینا، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ یہ ابیلٹی اٹ از آن دا، ایک سیکنڈ میں کہہ رہا ہوں نا، اٹ از آن دا نیشنل میڈیا، پورے پاکستان کے ٹی وی چینلز پر وہ ٹیپیں چل رہی ہیں، وہ میرے پاس بھی آ رہی ہیں، وہ ٹیپیں ٹی وی چینلز کی جیو پہ، دنیا پہ، ہر جگہ پہ چل رہی ہیں۔ اچھا، اس کا ایک اور حل تھا کہ وہ دونوں تردید کر دیتے پچھلے 3 گھنٹے میں، آپ سے سارے بیانیے ختم ہو جاتے، ہم بات وہ نہیں، آپ کی رائے کا احترام ہے، اگلا سوال لے لیں جی۔ وہ کمر صاحب کر لیں گے۔ دیکھیں، حکومت کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اور حکومت کیونکہ ایک جمہوری حکومت ہے، حکومت کو بڑا بیلنس رکھ کے چلنا چاہیے۔ جیسے میرے بھائی نے بات کی کہ پہلے ذرا زیادہ تحقیقات ہو جائیں اس کے بعد آگے چلیں گے،
میں نے تو شروع میں بات کی ہے کہ کئی لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ لڑائی اور زیادہ ڈیپ ہو اور سنگین ہو اور اس کی وجہ سے شاید کسی اور کو رستہ ملے گا، لیکن ہم لوگ پولیٹیکلی ٹرینڈ لوگ ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی بقا جمہوری نظام میں ہے، اور جمہوری نظام کی بقا جو ہے وہ تسلسل میں ہے، اور اس تسلسل کو بچانے کے لیے ہم ریسٹرینٹ بھی شو کرتے ہیں، ہم جس حد تک لچک پیدا کر سکتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، جہاں پہ ڈائیلاگ کی بات ہوتی ہے ہم تو نہیں پیچھے ہٹتے، ہم وہ کرنے کو بھی تیار ہوتے ہیں، لیکن لمٹس ہوتی ہیں ہر چیز کی۔ میں نے جو بات کی تھی کہ عدالتی نظام کو آپ الگ رکھیں، پولیٹیکل کویسچنز میں اگر آپ اس کو لے کے آئیں گے اور عدالتوں کو غیر ضروری طور پہ انوالو کریں گے تو نظام کا نقصان ہوگا۔ کمر کا کوشچن تین رکنی بینچ جو سماعت کر رہا ہے کیسز کی، پی ڈی ایم کی تمام پارٹیز نے اور خود پارلیمان نے اس کے خلاف قرارداد پاس کی ہے، اور آپ کا یہ موقف ہے کہ یہ غیر قانونی بینچ ہے، انلیگل ہے، اس کو کیس کی سماعت کا کوئی اختیار نہیں، اور اس کے باوجود آپ وہاں پہ پیش بھی ہو رہے ہیں، اور جب انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز آئیں اور ڈائیلاگ کریں اس میں آپ پیش بھی ہو رہے ہیں، یہ آپ کی کنفیوزڈ پالیسی لگ رہی ہے۔ یا تو آپ جب انلیگل بینچ ہے اور آپ نے پارلیمان نے قرارداد پاس کر دی ہے تو پھر پارلیمان کی سپرمیسی کو تو مد نظر رکھے، اس نے ایک فیصلہ لے لیا پارلیمان نے، پھر آپ اس عدالت کے سامنے کیوں ایز اے پولیٹیکل پارٹی یہ بھی لے لیں اور یہ بھی لے لیں۔ آؤٹ بھی بتا دیجیے گا، کیا اس سارے کرائسس کا کیا اسی طرح ہی ہمیں آگے چلنا ہے یا کوئی اینڈ بھی ہونا ہے کہیں پہ؟ دیکھیے جی، جہاں تک تو آپ نے بینچ کی بات کی ہے، ہمیشہ سے یہ جوڈیشل پروپرائٹی رہی ہے کہ یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ اس معزز بینچ کے لیے ہے۔ میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ عدالت اپنی عزت، تکریم، توقیر جو ہے وہ اپنے فیصلوں اور ایکشنز کے ذریعے کرواتی ہے، وہ کسی کنٹیمپٹ کے خوف یا اسٹول کے ذریعے نہیں ہوتی، اور اسی لیے کنٹیمپٹ جو ہے وہ بہت سپیرنگلی استعمال ہوئی ہے اور ہونی بھی بہت سپیرنگلی چاہیے۔ پچھلے ادوار میں اس کو ایز اے ٹول یوز کیا گیا، جب 2018 کے الیکشنز میں کچھ لوگوں کو الیکشن سے باہر کرنا تھا، اس کو استعمال کیا گیا۔ ملک کے وزیر اعظم کے خلاف بھی یہ استعمال کی گئی، لیکن وہ کبھی بھی اچھے لفظوں میں وہ یادیں نہیں رہیں گی، نہ ہیں نہ رہیں گی۔ جہاں تک تعلق ہے کہ پیش کیوں ہوئے، دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز پہلے پیش نہیں ہوئی، پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا ایک ان رائٹنگ احتجاج میں عرض کرتا ہوں، نہیں جی، انہوں نے ان رائٹنگ سارا کچھ لکھ کے دیا تھا کہ آپ اس کے ساتھ پروسیڈ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے یہ 4 کی اکثریت سے 3 کی اقلیت کے ساتھ ہو چکا ہے، آپ پروسیڈ نہ کریں۔ انہوں نے انہیں فریق مقدمہ نہیں بنایا، حالانکہ وہ 4 3 7 رکنی یا 9 رکنی بینچ میں وہ فریق مقدمہ تھے۔ یہی وہ چیز ہے جو تکلیف دہ ہے۔ اب حکومت ظاہر ہے لاٹھی لے کے یہ چیزیں ڈکٹیٹ نہیں کرواتی، حکومت نے ودن دا باؤنڈز آف لا چلنا ہے۔ ہمارا یہ آئینی قانونی جمہوری حق تھا، ہم نے وہ ریکارڈ کروا دیا۔ اب یہ عدالت کے اپنے بھی تو کنڈکٹ ہے نا کہ عدالت دیکھے کہ آیا ایسی صورتحال میں جب اس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور بالخصوص ایک معزز جج صاحب جنہوں نے پریویس پروسیڈنگز میں ریکیوز کر دیا رضاکارانہ طور پہ، وہ مقدمہ چھوڑ دیا، انہوں نے کہا اعتراض آیا میں نہیں سنتا، انہیں تو بالخصوص نہ اس بینچ کا حصہ بنایا جانا چاہیے تھا، نہ یہ پروپرائٹی یا جوڈیشل پریسیڈنٹس کہتی ہیں کہ انہیں اس بینچ میں ہونا چاہیے تھا۔ پارلیمان نے یا سیاسی جماعتوں نے اپنا موقف ایک عزت دارانہ طریقے سے ادب آداب کے ساتھ عدالت کے سامنے رکھا۔ اب اگر آپ یہ لمٹ کراس کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی عدالت پہ چڑھ دوڑے ہیں آپ۔ ہم تو ایک جمہوری حق قانونی اور آئینی طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنی آبجیکشنز ریکارڈ کرواتے ہیں ان رائٹنگ یا زبانی۔ ظاہر ہے یہ عدالت کا بھی فریضہ ہے، ان کا نہ صرف قانونی آئینی فریضہ، ان کا اخلاقی فریضہ بھی ہے کہ جو فریقین مقدمہ ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ان کے سامنے کھڑے ہیں، ان کا اعتماد ان کو ہونا چاہیے اور ان کی جائز بات سن کے ان کو اس پہ فیصلہ دینا چاہیے۔ جی وے آؤٹ میں تو پازیٹیو، بڑا پازیٹیو آدمی ہوں، انشاءاللہ العزیز عوامی امنگیں ہی جیتیں گی، آئین اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے، اور عوامی امنگوں کا مرکز جو ہے وہ پارلیمان ہے۔